اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے۔ بھائی اور دوستوں بزرگوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا بہت ہی بڑا فضل و کرم اور اس کا انعام و احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، دین اسلام کی عظیم دولت اور نعمت سے نوازا ہے۔ اسلام کا مطلب پابندی کا ہے، مسلمان کا مطلب وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضی اور منشا کا پابند ہو، ایسے شخص کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو زندگی کے مختلف مرحلوں سے، مختلف منزلوں سے، مختلف موقعوں سے واسطہ پڑتا ہے، جن میں سے کچھ مرحلے، کچھ منزلیں، کچھ موقع خوشی سے تعلق رکھتی ہے اور کچھ غمی سے تعلق رکھتی ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارا مرحلہ خوشی کا ہو یا ہمارا مرحلہ غمی کا ہو، بہر دو صورت ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور ان کی تعلیم کا پورا لحاظ رکھیں۔ خوشی میں اتنے مگن نہ ہو جائیں کہ ہم حد پار کر دیں، غمی میں اتنے ڈوب نہ جائیں کہ ہم حد سے نیچے اتر جائیں۔ غمی کے حدود اور اس کی باؤنڈری بھی شریعت نے بتائی، اس کی بارڈر بھی شریعت نے بتائی، اور خوشی کی حدود اور اس کی بارڈر بھی شریعت نے بتائی۔ تو نہ ہمیں حد سے نیچے اترنا ہے اور نہ ہی ہمیں حد سے آر پار ہونا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نگینہ مسجد میں ایک مجلس نکاح کی نسبت سے وہاں میں گیا تھا۔ وہاں جمعہ سے پہلے میں نے کچھ دیر بات کی، اس میں ایک بات میں نے حاضرین سے یہ بھی کہی کہ نکاح کے موقع پر جو آیتیں قرآن مجید کی پڑھی جاتی ہے اور جن آیتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا ہے نکاح کے خطبے کے لیے، ان آیتوں میں جو چیز سب سے زیادہ پوائنٹ کی اور اہم ہے وہ ہے اتقوا اللہ۔ 3 آیتیں پڑھتے ہیں، ان تینوں آیتوں میں اللہ پاک کہتے ہیں اتقوا اللہ، اتقوا ربکم، اپنے رب سے اور اپنے پروردگار سے ڈرو۔ حضور نے ان آیتوں کو منتخب کر کے اور سلیکٹ کر کے اپنی امت کو یہ میسیج اور پیغام دیا کہ خوشی کا موقع چاہے تمہارا ہے، تمہارے خیال میں کبھی یہ ہو کہ اس میں ہماری دوڑ دھوپ اور ہماری محنت اور کوشش شامل ہے، لیکن پھر بھی اس موڑ اور اس موقع پر بھی تم اللہ کا خیال کرو، اس موڑ اور موقع پر بھی اللہ کا دھیان رکھو۔ تمہیں اس کی پرواہ ہے کہ بھائی خوش ہو جائے، بہن خوش ہو جائے، بیٹی خوش ہو جائے، بیٹا خوش ہو جائے، ماں باپ خوش ہو جائیں، پڑوس والے خوش ہو جائیں، حتیٰ کہ تمہارے دوست و احباب اور تمہاری سہیلیاں خوش ہو جائیں، تمہارا سرکل دور دور تک جتنا جاتا ہے ان تمام کو تم خوش کرو۔ اس بات کی فکر کرتے ہو تو اس بات کی بھی فکر کرو اتقوا اللہ، اللہ بھی خوش رہے، اس کا بھی خیال رکھو۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ اللہ نے یہ خوشی کا موقع تمہیں کس نے دیا؟ اللہ ہی نے دیا ہے۔ اللہ تمہیں اولاد ہی نہ دیتا تو کس کی شادی پہ ناچتے کودتے؟ اولاد دیتا لیکن اس کے مناسب جوڑا نہ دیتا
تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے، ارے اولاد بھی دی، مناسب جوڑا بھی دیا، لیکن جس دن اولاد کی شادی ہو رہی ہے اس دن کو آنے سے پہلے ہی اللہ نے تمہیں قبرستان پہنچا دیا، تو تم کس کی شادی پہ غرور کرتے؟ اگر تم موجود ہو لیکن اللہ نے تمہیں بیمار کر دیا، بالکل کھاٹ پہ ایسا سلا دیا کہ تم ہل بھی نہیں رہے ہو، تمہاری بیٹی کی شادی میں لوگ ناچ کود رہے ہیں اور تم کھاٹ پر سوئے سوئے جو ہے حسرت اور افسوس کر رہے ہو، اللہ کے بس میں یہ بھی تو تھا۔ اور ہم نے تو ابھی قریب کے دنوں میں اللہ کی قدرت کو خوب دیکھا ہے۔ یہ کورونا کا جو موقع گیا اور وہ موقع ہم سب کے لیے ہر لحاظ سے فل عبرت کا تھا۔ اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ تھا کہ کوئی آدمی کسی کام کا نہ رہے، سب نکمے، تو دنیاداری سے نکمے ہو گئے اور دینداری سے نکمے ہو گئے، مدرسے والے بھی فارغ، مسجد والے بھی فارغ، خانقاہ والے بھی فارغ، تبلیغ والے بھی فارغ، کاروبار والے بھی فارغ، نوکریات والے بھی فارغ، مزدور بھی فارغ، غریب بھی فارغ، امیر بھی فارغ، سب فارغ۔ اللہ نے بتایا کہ کوئی کہتا ہے میں کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے فلاں کرتا ہے، نہیں، کچھ نہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ایک قدرت کرتی ہے، اسی کا فیصلہ چلتا ہے۔ اس نے ہمیں عبرت کا کوڑا بتایا۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ قیامت کا ایک چھوٹا سا منظر تھا، قیامت کا جو منظر قرآن کریم میں اللہ پاک نے کھینچا ہے وہ ایسا ہی ہے، تو یہ اس کی قدرت ہے۔ اور اس موقع پر ہم چھوٹا موٹا کچھ بھی کام کرتے تھے، کوئی اجتماعی ہو، سماجی ہو، گھر کا ہو، تو ہر آدمی یہ سوچتا تھا کہ سرکار شری کی گائیڈ لائن کے مطابق کرنا ہے، یہ تھا نا، سرکار شری کی گائیڈ لائن کے مطابق کرنا ہے۔ کیا اللہ ان ساری سرکاروں کا سرکار نہیں، جس نے کورونا بھیجا تھا اور جس میں تم سرکار شری کی گائیڈ لائن پہ ہر کام کرنے کے لیے مجبور ہو گئے؟ تو اس موقع پر اللہ کی قدرت کے فیصلے کی وجہ سے تم اپنے ہر چھوٹے بڑے، اپنے اجتماعی، اپنے انفرادی، اپنے ساماجک اور اپنے دھارمک جو کوئی بھی کام کاج تھے وہ تم سرکار شری کی گائیڈ لائن کے مطابق اور مارگدرشن کے مطابق کر رہے تھے، تم اس کے پابند تھے۔ کیا آج تمہارا نکاح ہے، آج تمہاری شادی ہے، کیا تم اس بات کے پابند نہیں ہو کہ جس خدا نے یہ کورونا بھیجا تھا، جس خدا کی قدرت میں سب کچھ ہے، جس خدا کی قدرت میں تمہاری جوانی ہے، جس خدا کے گرفت میں تمہاری زندگی ہے، جس خدا کی قابو میں تم زیرو سے لے کے اوپر تک جتنے بھی ہو وہ سب کچھ ہو، تو اس سرکار کی گائیڈ لائن کے مطابق تمہارا نکاح ہو، تمہاری شادی ہو، تمہاری خوشی کا موقع پورا ہو، تمہارے گھر میں غمی ہے تو وہ بھی اس سرکار کی گائیڈ لائن کے مطابق انجام دی جائے، کیا تم اس کے پابند نہیں؟ اللہ کہتا ہے اتقوا اللہ، تمہارا رشتہ بھائی سے ہے اس کا تمہیں لحاظ ہے، تمہارا رشتہ بہن سے ہے اس کا تمہیں لحاظ ہے، تمہارا رشتہ ماں باپ سے ہے اس کا تمہیں لحاظ ہے، تمہارا رشتہ پڑوسیوں سے ہے اس کا تمہیں لحاظ ہے، کیا تمہارا رشتہ اللہ سے اور تمہارا رشتہ محمد سے کچھ بھی نہیں؟ اس کا پاس نہیں رکھو گے، اس کا لحاظ نہیں رکھو گے، اس کو اپنی نگاہوں اور دل و دماغ کے سامنے نہیں کرو۔ اللہ نے اتقوا اللہ، سب کا دھیان رکھا، اتقوا اللہ، اللہ کا دھیان رکھو، اس کا تصور کرو، اس کا خوف، اس کا ڈر اور اس کی طرف سے آنے والی گرفت اور پکڑ، اس سب کو دھیان میں رکھو۔ اپنی زبان سے ایسا بول بولو جس بول پہ تمہیں نہ اس زندگی میں پچھتانا پڑے نہ اس زندگی میں پچھتانا پڑے۔ اپنے ہاتھ پیر سے ایسی حرکت اور ایسا عمل کرو کہ جس حرکت اور عمل کی وجہ سے نہ تمہیں اس زندگی میں پچھتانا پڑے اور نہ اس زندگی میں پچھتانا پڑے۔ ہم تو مسلمان ہیں، میں نے شروع میں کہا، ہم ہر چھوٹے بڑے عمل میں اللہ کے حکم کے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور ہدایت کے 100% پابند ہے۔ مسلمان کسی موقع پر زندگی کے کسی لمحے میں اپنی جیون کے کسی عمل اور کام کاج میں آزاد نہیں ہے۔ حضور نے فرما دیا الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، دنیا مسلمان کا قید خانہ ہے۔ قید خانہ میں قیدی اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا، جیل کا جو نظام ہے، اس کا جو سسٹم ہے، اس کے جو اصول اور ضوابط ہیں، اس کا وہ 100% پابند ہے، اس کی نہیں چلتی، جیل والوں کی چلتی ہے۔
تو ہم بھی پابندی ہیں۔ اس لیے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس موقع پر پھر صرف مجھے اس بات کی طرف توجہ دلانا ہے کہ اگر ہم نکاح کی برکتیں، نکاح کی رحمتیں، اس کی نیکیاں اور آئندہ اس کا آنے والا اچھا انجام، اچھا رزلٹ اگر ہم اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے چاہتے ہیں تو اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ نکاح اور شادی کا موقع اور اس کے بعد کی جو بھی زندگی ہے وہ زندگی ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور تعلیمات کی پابندی اور اس کا لحاظ کرتے ہوئے کریں۔ اللہ پاک ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔